اس کو چالو رہنے دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. سورہ فاتحہ کے تعلق سے گفتگو پچھلے 2 درس سے چل رہی ہے. کل الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ان آیات کے تعلق سے کچھ باتیں ہوئی تھیں اور کچھ باتیں چھوٹ گئی تھیں. اللہ رب العالمین کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن مجید ہے. اس کی دلیل خود قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن. رحمان کا تذکرہ ہوا سورہ رحمان کے ابتدا میں، اور اس کی رحمانیت کے ثبوت کے طور پر سب سے پہلی چیز جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کوٹ کیا وہ تعلیم قرآن ہے. گویا اللہ کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر اور اللہ رب العالمین کا دنیائے انسانیت پر سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے قرآن مجید کے علم سے بہرہور کیا، قرآن کی تعلیم دی، قرآن نازل فرمایا. یہ سب سے بڑا اللہ کا انعام اور اللہ کی رحمانیت کا سب سے بڑا یہ ظہور ہے دنیا انسانیت کے لیے. اور اسی رحمانیت کا حصہ یا اسی کا ظہور ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت النبوت ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں نے بتایا تھا کہ رحمان اور رحیم میں دونوں صیغہ مبالغہ ہیں، اور رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے، اور مختلف زاویوں سے مفسرین نے کچھ باریک فرق رحمان اور رحیم میں بتایا ہے. رحمان کے اندر جوش ہے، وسعت ہے، اور رحیم کے اندر دوام اور استمرار ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت پورے جوش اور پوری قوت کے ساتھ اور پوری وسعت کے ساتھ اس کائنات پر محیط ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ رحمت ختم ہو جائے، وہ دائمی ہے، اور اللہ کی رحمت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا بھی ہے حدیث قدسی میں کہ اللہ کی رحمت، اللہ نے کہا میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. قیامت کے دن کے لیے یوم الدین کا استعمال کیا، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک مراد قیامت کا دن ہے. دلیل قرآن مجید کی آیت وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. قرآن مجید میں دین کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے. کم از کم 4 معنی میں قرآن مجید نے دین کا لفظ استعمال کیا ہے. پہلا معنی مذہب و شریعت، افغیر دین اللہ یبغون. دوسرے ملکی قانون، دستور، سورہ یوسف میں ہے ما کان لیأخذ فی دین الملک. تیسرا معنی اطاعت اور فرما برداری، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا. چوتھا معنی جزا و سزا، جس معنی میں یہاں سورہ فاتحہ میں استعمال ہوا ہے، اور ایک دوسری جگہ ہے انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. اللہ رب العالمین سے ہم
صراط مستقیم کی طرف رہنمائی اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق اور اس پر ثبات قدمی کے لیے سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ صراط مستقیم کی نسبت کبھی کبھار اللہ اپنی طرف کرتا ہے۔ قرآن میں ہے ھذا صراط علی مستقیم یا وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اور انسان یا مخلوق کے لیے جب یہ استعمال ہوتا ہے تو گویا کہ انسان چونکہ اس پر چلتا ہے اور انسان کو اس پر چلنے کے لیے صراط مستقیم اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے، اس ناطے یہ انسانوں کے لیے بھی صراط مستقیم، اور اللہ نے چونکہ اس صراط مستقیم کو متعین کیا ہے ابتدا سے انتہا تک، اس راستے کی تعین اس نے براہ راست خود فرمائی ہے، لہذا اللہ کی طرف بھی اسے منسوب کیا جاتا ہے۔ صراط مستقیم قرآن مجید میں عموماً حق کے لیے مفرد کا صیغہ اور کفر اور باطل کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جیسے قرآن میں ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ نہیں کہا وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ۔ صراط مفرد استعمال کیا اور اس کے مقابل میں سبل جمع استعمال کیا۔ حق اور ہدایت کے لیے قرآن مجید میں بسا اوقات نور کا لفظ آتا ہے اور اس کے مقابل میں کفر اور باطل کے لیے ظلمت، لیکن ظلمت کے بجائے ظلمات۔ اس ناطے کہ حق ایک ہے، ہدایت ایک ہے، اور باطل اور کفر کے روپ الگ الگ ہیں، مختلف روپ ہیں، مختلف شکلیں ہیں۔ تو کفر اور باطل کئی ہیں، سیدھا راستہ ایک ہے اور ٹیڑھے میڑھے پگڈنڈی راستے اور انسان کو بھٹکانے والے جو منزل تک نہ پہنچائیں، جو اس کو تباہ کر دیں، یہ بہت زیادہ ہے۔ اس ناطے قرآن مجید عموماً باطل کے لیے، کفر کے لیے، ضلالت کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے اور حق اور ہدایت کے لیے واحد یا مفرد کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ اور ایک چیز اور قابل غور ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ ہدایت کی بات کرتا ہے تو ہدایت سے پہلے علی حرف لاتا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، اور جہاں ضلالت، گمراہی یا اس مفہوم کو ادا کرنے والا کوئی لفظ ہوتا ہے تو وہاں علی کے بجائے فی استعمال کرتا ہے جو ظرفیت کے لیے ہے۔ تو علی چونکہ استعلاء کے لیے ہوتا ہے، تو جو مومن ایمان کی شاہراہ پر حق اور ہدایت کا حامل ہوتا ہے تو وہ گویا بلندی پر ہوتا ہے، وہ اپنی روحانی، معنوی، اعتقادی، فکری اور اخلاقی زندگی میں بہت بلند ہوتا ہے۔ اس بلندی کا تصور وہ لوگ نہیں کر سکتے جو کفر، شرک، نفاق، فسق، فجور کی گمراہی میں پڑے ہوں۔ تو مومن حق اور ہدایت پر چل کر کے وہ بلندی کے منازل کو طے کرتا ہے، اس کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ کے ذریعے سے جو استعلاء کے لیے ہے، دراصل حق اور ایمان پر چلنے والوں کے مقام و مرتبے کی طرف اشارہ ہے۔ اور چونکہ حق کے مقابل میں جو کفر ہے، جو باطل ہے، وہ انتہائی پستی کا نام ہے، لہذا اس کے لیے فی کی تعبیر قرآن نے اختیار کی۔ قرآن نے کہا وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ،
تو یہاں چونکہ جیسے کوئی گہری کھائی ہو، گہرا گڈھا ہو اور کیچڑ کے دلدل میں انسان پھنس جائے، پستی میں ہو، ایسے ہی دراصل کفر، شرک، نفاق اور فسق کی پستی ہوتی ہے، لہذا اس کے لیے فی کا لفظ استعمال کیا۔ صراط مستقیم کی تعیین کے لیے میں نے کل کے درس میں اشارہ کیا تھا کہ صرف الف لام ادات تعریف پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ اضافت کا استعمال کیا، گویا کہ ڈبل وسائل تعریف قرآن مجید استعمال کر رہا ہے تاکہ صراط مستقیم کو سمجھنے، پرکھنے، پہچاننے میں انسان کو کوئی ٹھوکر نہ لگے، وہ غلطی نہ کر بیٹھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس صراط مستقیم کی تعیین کے لیے مثبت اور منفی دونوں چیزوں کا حوالہ دیا، کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیری نعمتوں کی بارش ہوئی، تیرا انعام ہوا۔ تو انعام سے مراد دین اور شریعت کی نعمت ہے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے دین اور شریعت کی نعمت دی ان کے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، تو صراط کے تو پر زبر ہے، یہ کیوں زبر ہے؟ کون طالب علم بتائے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو صراط کی تو پر یہاں زبر کیوں ہے، نصب کیوں ہے، یہاں کیا ناصب ہے؟ بتاؤ تم لوگ، ہے کوئی جو بتائے؟ ہاں جی خالد، سن رہے ہو کہ نہیں؟ ہیلو جی، ہاں کیا کہہ رہے ہو؟ کس کا بدل ہے؟ ہاں ٹھیک، بہت خوب، ویری گڈ۔ ہاں بدل ہے یا عطف بیان ہے؟ دونوں صحیح ہے۔ اچھا، غیر المغضوب میں غیر کی رے پر زیر کیوں ہے؟ وہاں زبر ہے، یہاں زیر، بتائیے کوئی بتاوے۔ ہے کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں کہہ رہا ہوں غیر المغضوب میں غیر پر رے پر زیر کیوں ہے؟ ایسا نہ ہو کہ سوال کا جواب نہ آئے تو کہہ دو کہ آواز نہیں آ رہی ہے۔ ہاں تو بتاؤ، کوئی بھی طالب علم بتاوے۔ یہ الذین انعمت علیہم سے بدل ہے، صراط الذین انعمت علیہم، تو صراط مضاف، الذین انعمت علیہم مضاف ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اس کا بدل کیا ہے؟ غیر۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو صراط مستقیم کی تعیین کی، کہا ایک تو جو منعم علیہ ہیں، جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی، اور میں نے بتایا تھا کل قرآن مجید کی ایک آیت کے حوالے سے کہ یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے، انہی پر اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوئی۔ تو انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ۔ اور رئیس الصدیقین کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، منصوص ہے صدیق ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب دیا، گویا کہ صحابہ کرام کا راستہ، صحابہ کرام میں صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو انبیاء اور صحابہ کرام کے
جس راستے پر چلے ہیں اسی راستے پر چلنے کی توفیق ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ وہی راستہ حق کا راستہ ہے، سچ کا راستہ ہے اور راہ ہدایت ہے۔ اب جو لوگ انبیاء کرام کے منکر ہوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام و مرتبہ اور ان کی فضیلت کے منکر ہوں، اور خاص طور سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین، تو ایسے لوگ گویا اس صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں جس صراط مستقیم پر چلنے اور جس پر ثبات قدمی کی ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا غیر المغضوب علیہم، یعنی ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر جو گمراہ ہوئے، ضال ہوئے۔ یہاں تین صنفوں کا تذکرہ ہوا ہے، تین قسموں کا تذکرہ ہوا۔ ایک تو منعم علیہم، دراصل انسانوں میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جو حق کو پہچانے اور حق کو قبول کرے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ تو جو حق کو پہچانے اور حق پر گامزن ہو جائے، گویا کہ وہ نبیوں کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر، شہداء کے راستے پر، صالحین کے راستے پر اور صحابہ کرام کی راہ پر وہ گامزن ہے، اور وہی راستہ مطلوب ہے۔ تو صراط مستقیم کی ایک مثبت تعریف کی اور دو منفی چیزوں کا ذکر کیا۔ کہا دیکھیے اے اللہ تو اپنے ان بندوں کے راستے سے چلنے سے محفوظ رکھنا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو مغضوب ہیں، اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے بچانا جو گمراہ ہیں۔ تو پہلی قسم تو یہ جو حق کو جانے اور اس پر عمل کرے، اور دوسرا وہ ہے جو جانے پہچانتا ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسلام اللہ کا نازل کردہ دین ہے، لیکن ہوا پرستی میں مبتلا ہو اور جان بوجھ کر خود اس راستے پر چلنے سے اعراض کرے اور دوسروں کو بھی اس سے روکے، تو ایسے لوگ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں۔ اور ظاہر ہے جو ایسا ہوگا، جو جانے اور نہ مانے، وہ اللہ کے غضب کا زیادہ مستحق ہے۔ اور ایک ہے جو جاہل بالحق ہے، حق کو پہچانے ہی نہ، جانے ہی نہ، وہ گمراہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر مغضوب ضال ہے اور ہر ضال مغضوب ہے، ہر گمراہ اللہ کے غضب کا مستحق ہے، اور جس پر اللہ کا غضب ہوا ہے وہ بذات خود گمراہ ہے۔ لیکن جو آدمی جان بوجھ کر کے حق کو ٹھکراتا ہے، ہوا پرستی میں مبتلا ہے، اپنے دیگر مفادات اور اپنے دنیاوی مسالے کو سامنے رکھ کر کے وہ وحی کی دعوت کو، حق کی دعوت کو، انبیاء اور رسولوں کی دعوت کو ٹھکراتا ہے، نہیں مانتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ غضب کے مستحق ہیں۔ قرآن مجید میں ہے بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب۔ اور ایک دوسری جگہ ہے قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة من عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ان پر اللہ کا غضب
یہ اللہ کے غضب کے براہ راست مستحق ہیں، اور یہ صفت تاریخ میں سب سے بڑی جو رہی ہے وہ یہودیوں کی رہی ہے۔ اسی ناطے اس آیت کی تفسیر میں مغضوب علیہم میں تقریباً تمام میں تفسیر کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد یہود ہیں، اور ضال ان سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، اس ناطے کہ یہ جاہل بالحق ہیں، ان کے ہاں تعنت سرکشی کم ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن غلو کرتے ہیں، ماننے میں غلو کرتے ہیں، اور اسی غلو کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت سے اٹھا کر کے الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا۔ تو غلو دین کے اندر، اور اسی طریقے سے زہد اور عبادت کے نام پر رہبانیت کی ایجاد کیا، عبادت اور اللہ کی بندگی کے نام پر نئی نئی چیزوں کو پیدا کیا، نئی نئی چیزوں کو رواج دیا، جسے شرعی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا ہے۔ تو غلو فی الدین اور بدعت کی وجہ سے یہ گمراہ ہوئے، یعنی ان کے ہاں اخلاص تو ہے لیکن اتباع وحی کا فقدان ہے، اور اتباع وحی کا فقدان اس کا ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اگر ہم عیسائیوں کی تاریخ قرآن مجید میں پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ اس کا ریزن غلو فی الدین اور بدعتوں کا ارتکاب ہے۔ تو صراط مستقیم کی تعیین میں بتایا کہ انبیاء کا راستہ اور یہود و نصارہ کے راستے سے اللہ ہمیں بچا، گویا ایک بہت بڑی مثال پیش کر دیا کہ اللہ کے غضب کی شکار سب سے بڑی قوم جو عبرت کا سامان بنی تاریخ میں وہ قوم یہود ہے، اور گمراہی اور ضلالت کا سب سے بڑا نمونہ تاریخ میں نصارہ ہیں، نمونے کے طور پر پیش کر دیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ چلیے ہم مسلمان ہیں، گویا کہ یہ تو یہود و نصارہ کے لیے خاص ہے۔ یہود اور نصارہ کی خصوصیات اور وہ جن امراض میں مبتلا ہوئے، اگر ان امراض میں امت محمدیہ کے لوگ مبتلا ہوں گے تو اس کے اطلاق میں امت محمدیہ کے وہ لوگ بھی آئیں گے جو یہود و نصارہ کے راستے پر چلیں گے۔ اسی ناطے حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی تقلید کرنے اور ان کی نقل کرنے سے آپ نے جا بجا روکا ہے اور بڑی شدت فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے طلبہ کو پڑھنی چاہیے کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم مخالفت اصحاب الجحیم۔ خاص طور سے ہندوستان جیسے ملک میں جہاں اکثریت اس دین کے نہ ماننے والے ہیں اور اس دین کو ٹھکرانے والے ہیں، ان کے درمیان ہم رہتے ہیں، تو ہمیں اس کتاب کا مطالعہ خاص طور سے کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مسائل الجاہلیہ، جس کی شرح شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کی ہے، بہت اچھی شرح ہے۔ یہ کتاب بھی اسی موضوع سے ملتی جلتی ہے، اس ناطے ان دو کتابوں کا مطالعہ ہمارے طلبہ کو خاص طور سے کرنا چاہیے۔ ایک چیز اور ہے کہ نعمت کو اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو انعام کو کی نسبت اور اضافت صراحت کے ساتھ اللہ کی طرف کیا اس سورہ میں، لیکن مغضوب کی نسبت اس کا فاعل کون ہے یہ واضح نہیں کیا۔ تو اس میں دو چیز ہے، ایک تو یہ ہے کہ نعمت یہ خیر و فضل ہے، اور غضب دراصل یہ من باب الانتقام والعدل ہے۔
اور اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان میں جو زیادہ بہتر چیز تھی اس کو اپنی طرف منسوب کیا، اور قرآن مجید کا یہی طریقہ ہے۔ عموماً خیر کو قرآن اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، اور جو خیر کے مقابل چیز ہوتی ہے اس کی نسبت اس کے فاعل کو حذف کر دیتا ہے، جیسے قرآن میں ہے وَإِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ تو اللہ رب العالمین کے احترام اور اس کے مقام و مرتبے کا بھی تقاضا ہے کہ ہم اس کی جانب خیر اور بھلائی کے کاموں کو منسوب کریں۔ اس کے بعد ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آمین یعنی اے اللہ تو قبول کر لے۔ آمین یا اسماء افعال میں سے ہے اور منصوب علی الفتحہ ہے۔ اسماء افعال کی بحث نحو کی کتابوں میں آپ لوگ مراجعہ کر لینا، آپ لوگ پڑھے ہو کئی سال نہ، اور اسماء افعال مبنی ہوتے ہیں۔ تو آمین گویا کی بظاہر اسم ہے، مبنی ہے، لیکن فعل کا معنی دیتا ہے۔ اس کے معنی اللہم استجب، اے اللہ تو قبول کر لے، اے اللہ تو قبول کر لے۔ اور ایک معنی یہ بتایا گیا ہے کذالک فلیکن، کذالک فلیکن، یہ سورہ فاتحہ کی گویا کہ مختصر تشریح ہوئی۔ اس میں ایک چیز اور ہے، سورہ فاتحہ میں ایک طرف توحید کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ، اور اس بات رسالت کا تذکرہ، جیسا کہ میں نے کل ابن قیم کے حوالے سے بتایا تھا۔ اور ایک چیز اور ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں تاریخ کا بھی تذکرہ کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم گویا کہ اجمالی طور پر سارے نبیوں، سارے صدیقین، سارے شہداء اور سارے صالحین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کر دیا۔ مغضوب علیہم ولا الضالین جتنی منحرف قومیں ہیں اور جنہوں نے بغاوت کی انبیاء کرام کی دعوت سے اور اللہ کی کتابوں سے، ان کا تذکرہ ہے۔ ہمارے علامہ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ المنار، تفسیر المنار کے مؤلف، انہوں نے ایک سے زائد مقام پر اس بات کی تصریح کی ہے کہ قرآن مجید میں 75% ثلاثۃ ارباع القرآن، یعنی قرآن کو 4 حصے میں بانٹو اور 4 حصے میں 3 حصہ یعنی 75% قرآن مجید یہ قصص اور تاریخ سے متعلق ہے۔ انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے تذکرے سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ تو گویا یہ کتاب، یہ سورہ مبارکہ، یہ قرآن کی پوری دعوت کو سمیٹے ہوئے ہے۔ توحید کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ اور رسالت کا تذکرہ، اور تمام انبیاء کرام اور صالحین اور ان کی دعوت کا معارضہ کرنے والے، ان کے مخالفین اور ان کی جو کشمکش ہوئی ہے تاریخ میں، گویا اجمالی طور پر سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے سب کو سمیٹ دیا ہے۔ اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو قرآن مجید تاریخ، انبیاء کی تاریخ، مختلف قوموں کی تاریخ کے بیان سے بھرا پڑا ہو، اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے اپنے نصاب میں اور اپنے تعلیمی سسٹم میں، تدریسی سسٹم میں تاریخ کے موضوع کو ٹچ نہیں کرتے۔ یہ دراصل قرآنی منہج کے خلاف ہے، اور قرآنی منہج سے انسان جتنی دور ہوگا اتنا ہی وہ خسارے میں، ٹوٹے میں رہے گا، اور وہ مطلوبہ رزلٹ نہیں آئے گا جو رزلٹ آنا چاہیے۔ اور ایک چیز طے ہے کہ صراط مستقیم اسلام ہی ہے۔ یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، ہندو مت، بدھ مت، جتنے مت ہیں اور جتنے ازم ہیں، سب باطل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کلیئر کر دیا ہے
کہ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اگر کوئی دریافت کرتا ہے، اپنے لیے چوائس کرتا ہے، پسند کرتا ہے، تو انسان کو دنیا میں اختیار ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اسلام یہ اللہ کا پسندیدہ اور تنہا اسلام پسند ہے۔ اسی ناطے آج کل ایک فتنہ پچھلے 25-30 سال سے بہت عام ہے، ویسے تو یہ فتنہ پرانا ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں حوار الادیان یا اتحاد مذاہب کی دعوت دینا۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسلام حق ہے، باقی سب باطل ہیں، حق بلندی پر ہے اور باقی سب پستی میں ہیں، لہٰذا اہل حق کا کام یہ ہے کہ بلندی پہ رہ کر کے یہ دعوت دے۔ حوار اور ڈائلاگ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم داعی ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ جو کفر اور ضلالت کی دلدل میں اور اس کی گہرائی میں پھنسے پڑے ہیں، ہم ان کو کھینچ کر باہر نکالنے کی کوشش کریں۔ تو دعوت ہماری ذمہ داری ہے، حوار ہماری ذمہ داری نہیں۔ حوار تو وہاں ہوتا ہے جہاں برابر کی سطح پر آپ بھی حق ہوں، ہم بھی حق پر ہیں، تھوڑا بہت نظریات کا اختلاف ہو تو بیٹھ کر کے ہم ڈائلاگ کریں، حوار کریں، گفتگو کریں۔ قرآن جو مزاج دیتا ہے وہ حوار کا نہیں۔ جی ہلو، اچھا ٹھیک، بہتر، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔